مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام البزار في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 17 مئی 2024 ذوالقعدہ کا دوسرا جمعۃ المبارک سن 1445 ہجری ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز صرف یہ نہیں ہے کہ آقا انعامدار نبی بنا کر بھیجے گئے، بلکہ ہمارے پاک پیغمبر کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے لیے ان کی امت یہ ایمان رکھتی تھی کہ یہ وقت کے نبی ہیں، ان پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، اللہ نے ان کو احکامات دیے ہیں اور یہ شریعت لے کر آئے ہیں، بس یہ ایمان کافی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، حضور علیہ السلام پہ رب نے کتاب اتاری ہے، حضور علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں، بس نہیں، ایک چیز اضافی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آقا انعامدار کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کو صرف نبی مانے، صاحب الکتاب مانے، صاحب الہجرت مانے، صاحب المعراج مانے، نبی پاک کی ساری صفات مانے، پورے قرآن کے ماننے کا اعلان کر دے، پر ختم نبوت میں ڈنڈی مارے تو وہ ابو جہل و ابو لہب کی طرح کافر ہے، اس کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ختم نبوت اتنا بنیادی اور اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر کوئی بندہ اپنے آپ کو مؤمن نہیں کہہ سکتا، اور کوئی آدمی ختم نبوت کا انکار کر لے، اسلام اسے دائرہ اسلام سے باہر مانتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو توحید کا قائل ہے، یہ تو رسالت کا قائل ہے، یہ تو قرآن کریم کا قائل ہے، یہ تو اذان کا، کلمے کا، نماز کا، قبلے ہونے کا قائل ہے، اس کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے سب کچھ مانا ہے، لیکن بنیاد حضور کو آخری نبی ماننا تھا، اس نے اس کا انکار کیا تو پتہ چلا قرآن صرف اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ ختم نبوت کی 100 آیات موجود ہیں۔ حدیث صرف اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ پیغمبر کی 210 احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ 1200 صحابہ ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ آدمی رسول اللہ کی رسالت کو اوپر سے مان رہا ہے، ورنہ حضور کی رسالت کی پہلی اور بنیادی شرط ختم نبوت ہے۔ میں اس پر ایک جملہ آپ کو کہوں، ختم نبوت کا انکار اللہ کی زبان کو اور رسول اللہ کی زبان کو جھوٹا کرنے کے مترادف ہے۔ 100 مرتبہ قرآن میں خدا ختم نبوت کی بات کرے، سینکڑوں مرتبہ رسول اللہ اپنی حدیث پہ ختم نبوت کی بات کرے، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ اللہ رسول کو سچا نہیں مان رہا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی ملک میں ختم نبوت کا قانون بنا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ اہل عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا، حجاز مقدس جہاں پر رسول اللہ آئے اور حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کی کرنیں 4 دانگ عالم میں پہنچی، ان عرب ملکوں میں کسی ایک ملک نے بھی اس وقت تک ختم نبوت کے انکاری کو کافر اپنے آئین میں نہیں لکھا تھا جب تک پاکستان کا قانون ماراز وجود میں نہیں آیا۔ اور یہ اس وقت کے تمام
ہمارے مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد رحمہ اللہ، حضرت مولانا شاہ من نورانی رحمۃ، یہ سارے حضرات جتنے بزرگ تھے ان سب نے مل کے بھٹو دور کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کو پاس کرایا تھا، اور اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد آج پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مملکت ہے اس نے قادیانیوں کو کافر اقلیت لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کو الحمدللہ اس سال گولڈن جوبلی پوری ہوگی، 50 سال اس سال 7 ستمبر 2024 میں گولڈن جوبلی ہے۔ گولڈن جوبلی یعنی اس کے 50 ایئرز پورے ہو گئے ہیں، تو 50 سال ہمارے ختم نبوت کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اعلان کی لاج رکھ کے کہ ہم مینار پاکستان میں اس پر پورے پاکستان سے مسلمانان اسلام کو بلا کر گولڈن جوبلی اس بات پہ بنائیں گے، اور اپنے اکابر کی بات بتائیں گے کہ جنہوں نے کردار ادا کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے قانون بنوانے کے لیے۔ تو میں اسی حوالے سے اس جمعہ میں آپ کی خدمت میں 2 بنیادی باتیں رکھتا ہوں۔ آج قادیانی انٹرنیٹ پر ایسے موجود ہیں، چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی، جہاں عام مسلمان نہیں پہچان سکتے۔ آپ میں جتنے دوست بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے جمعہ میں آپ حضرات تشریف فرما ہے، میرے خیال میں کہ 2-4 بزرگوں کو چھوڑ کے باقی سب کی سوشل میڈیا پر آئیڈیز موجود ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، اپنی فرینڈ لسٹ میں دیکھیے، اپنے فالو والے پیجز میں دیکھیے، اپنی واچ لسٹ میں دیکھیے، کہیں کوئی قادیانی آپ کی فرینڈ لسٹ میں تو نہیں آ چکا۔ ایک دفعہ ریویو کیجئے، دیکھیے، وہ آپ ان کی پہچان نہیں کر سکیں گے۔ میں پہچان کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ بعض اوقات قادیانی اسی پگڑی میں، اسی داڑھی میں آپ کو نظر آئے گا۔ قادیانیوں کا سربراہ جو موجودہ ہے وہ اسی طرح ہی پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو مسلمان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ قادیانی خواتین کی پہچان تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے کہ وہ ناک کا پردہ نہیں کرتی، وہ صرف ہونٹوں پہ اپنا نقاب رکھتی ہیں۔ مسلمان خاتون ناک کے اوپر اپنا پردہ اور اپنا دوپٹہ یا اپنا وہ پردہ رکھتی ہے۔ عورت کی پہچان تو آسان ہے، لیکن قادیانی مرد کی پہچان مشکل ہے۔ 2-4 میں ان کے تعارف، انٹروڈکشن، پہچان آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ پہچان آپ کی فرینڈ لسٹ میں، انفرینڈ کیجیے ایسے بندے کو۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، قادیانی نے اپنی آئی ڈی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی قسم کی گستاخی کے لیے ایک پوسٹ ضرور لگائی ہوتی ہے۔ وہ پوسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی گستاخی کی پوسٹ نکالیں گے، اس کے اوپر کانٹا لگائیں گے اور آگے لکھیں گے اس پر لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ ہوگی گستاخی کی پوسٹ، اس پہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوگی۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب یہ کیا سوال ہے؟ وہ حضور کی گستاخی پر کراس بھی لگا رہا ہے اور اوپر لکھ رہا ہے لعنت بھی بھیجو۔ آپ کہہ رہے ہیں قادیانی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی وجہ، آؤ ذرا کان کی کھڑکیاں کھولو، دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ مسلمان کبھی بھی حضور کی گستاخی کو آگے نہیں پھیلاتا، وہ گستاخی کو ڈیلیٹ کرتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، آگے نہیں پھیلاتا۔ قادیانی چاہتے ہیں کہ گستاخی عام ہو، تو عام نہیں ہوتی، مسلمان تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ کانٹا لگا کر آگے حضور کی گستاخی پھیلتی چلی جائے، اسی لیے وہ لکھتے ہیں۔ اور میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن جو سوشل میڈیا پہ آئی ڈیز ہولڈر ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر قادیانیوں کی ان چالوں کو سمجھا نہیں ہوتا، عقیدہ ختم نبوت پہ کورسز نہیں کیے ہوتے، تو وہ ان چالوں میں پھنس جاتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں۔ قادیانی تمہارے پیسے کو، تمہاری آئی ڈی کو، تمہارے ہاتھ کو، تمہارے وقت کو، تمہارے موبائل کو اور تمہارے انٹرنیٹ کے ڈیٹا کو استعمال کر کے اپنی دعوت پھیلا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں گستاخیاں ہوئی تھی، پر صحابہ نے گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا تھا، حضور کی تعریف کو عام کیا تھا، حضور کی حدیثوں کو عام کیا تھا، رسول اللہ کے کلمے کو عام کیا تھا۔ ہم بھی حضور کی تعریف کو عام کریں گے، تعریف مصطفیٰ کی پوسٹ کو عام کریں گے،
قادیانیوں والی ترتیب پر نہیں چلیں گے۔ ایک نشانی اور ہوگی، دل پر ہاتھ رکھنا، میں کسی پر کوئی سیاسی چوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں قادیانیوں کی نشانی بتا رہا ہوں۔ جتنے قادیانیوں کو میں جانتا ہوں، میرا انٹرنیٹ پر ملینز آف پیپل سے زائد لوگوں سے واسطہ ہے، جتنی گفتگویں میں کر چکا ہوں، میں اس کا رزلٹ، نتیجہ، خلاصہ، تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قادیانی جب دیکھتے ہیں کالج کا لڑکا ہے، اسکول کا لڑکا ہے، عام بزنس مین ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مولوی ہے، اس طرح اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ عام بندے پر ایک وار کرتا ہے۔ وہ وار کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کے قریب بیٹھا کرو، علماء کرام کی عزت کیا کرو، اس سے اس بندے سامنے والے کا ذہن بنتا ہے کہ یہ تو علماء کے حق میں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے اہل اسلام ہو، اس لیے تو مجھے عالم دین کے قریب کر رہا ہے۔ آخری ضرب مارے گا، کہے گا سیاسی عالم کی قدر نہیں کرو۔ آپ یہاں حیران ہوں گے کہ اس سے قادیانیوں کو کیا واسطہ؟ آؤ میں آپ کو وجہ دے رہا ہوں۔ جس وقت سیاسی علماء نے